بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ اس مالک لم یزل نے اس ماہ عظیم کا چھٹا روزہ عطا فرمایا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل اس ماہ مقدس کو ہمارے قلوب کے لیے نور فرمائے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے علماء کی مجلس کے فوائد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے وقال علیہ الصلاۃ والسلام علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ و فرمود حضرت علیہ السلام لازم گیرد بر خود ہم نشینی علماء را و شنیدن کلام حکماء را از برائے آنکہ ہر آئینہ زمین خداوند تعالی زندہ می سازد دل مردہ را بے نور حکمت است، چنانچہ زندہ می کند زمین مردہ را بے آب باراں۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ علماء کی ہم نشینی کو، علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم کرو اور ان کے کلام کو غور سے سنا کرو۔ یہ جو بات کرتے ہیں ان کے کلام کو غور سے سنا کرو۔ یہ استماع لفظ جو ہے نا یہ باب استفعال سے ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے غور سے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرنا، طلب کرنا۔ تو یہاں مراد یعنی کہ غور سے کلام کو سنو، ہوگا کیا؟ فإن اللہ تعالی، تو بے شک اللہ تعالی یحیی القلب المیت، کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا بنور الحکمت، اس حکمت کے نور کے ساتھ۔ آگے مثال دی سرکار نے، کما یحیی الارض المیتۃ، جس طرح کہ اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بماء المطر، بارش کے پانی کے ساتھ۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو بیماری لگ جاتی ہے تو اللہ رب العزت بارش برساتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور وہ زمین ٹھیک ہو جاتی ہے اور زرخیز بن جاتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ علماء کی مجلس کو اختیار کیا کرو، ان کے پاس بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے مردہ دل کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے گا۔ بعض دفعہ اگر انسان اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ جب ان سے دوری اختیار کر لی جائے گی تو دل گناہوں کی وجہ سے پہلے ہی مردہ ہو چکا ہے، تو پھر حالت یہ بن جاتی ہے کہ انسان کے سامنے جو مرضی کچھ ہوتا رہے، انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، انسان کا ضمیر اس کو بالکل بھی نہیں جھنجھوڑتا۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے تو ضمیر نہیں جھنجھوڑے گا، انسان حرام کام میں مبتلا ہے تو ضمیر نہیں جھنجھوڑے گا، ماں باپ کا نافرمان بن گیا ہے تو ضمیر نہیں جھنجھوڑے گا۔ اس طرح کے اور بھی وہ قباحت والے کام انسان کرے گا تو یہ انسان کا ضمیر اس کو نہیں جھنجھوڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ای جلسائنا خیر، اے اللہ کے رسول بہترین مجلس کون سی ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائے کہ بہترین مجلس کون سی ہے جس کو ہم اختیار کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَكَّرَكُمُ اللَّهُ رَأَيْتُهُ، بہترین مجلس وہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھ کے تمہیں خدا یاد آئے، جس مجلس میں بیٹھے ہو اور تمہیں خدا یاد آ جائے
تو بہترین مجلس جو ہے وہ مجلس ہے کہ جہاں پہ تمہیں اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت برسنے والی رحمتوں کا تمہارے اوپر اثر جو ہے وہ ظاہر ہو، تو وہ بہترین مجلسوں میں سے ایک مجلس ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وَزَادَكُمْ فِي عَمَلِهِ مَنْطِقَهُ، بہترین مجلس یہ ہے کہ جس مجلس میں تم بیٹھے ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ وَذَكَّرَكُمْ آخرہ، تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس طریقے کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ، اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پہ جو علماء کا لفظ ہے یہاں سے مراد عالم صالح ہے۔ علماء بھی آج کل کے زمانے میں دو قسم کے ہیں نا، ایک علماء سو جن کو کہا جاتا ہے برے، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی دوسری جانب لے کے جا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو علماء صالحین ہیں، جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کا کام کرتے ہیں، اس کی رضا خوشنودی کے لیے سارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا جام پہ لانے کے لیے محنتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ یہاں پہ اس عالم کی بات کی جا رہی ہے، ہر کسی عالم کی بات نہیں کی جا رہی، اس عالم کی بات کی جا رہی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ ہیں کہ جو علماء ہیں۔ تو ان کی مجلس اختیار کرنے کے فوائد حاصل کیا ہوں گے؟ ان کی مجلس جب تم اختیار کرو گے نا، کوئی نہ کوئی دین کی بات تمہیں ضرور ملے گی۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ نا وَاسْأَلُوا عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ اہل علم سے سوال کیا کرو۔ اس وقت تم ان نیک لوگوں کی، علماء صالحین کی مجلس اختیار کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا اتنی دیر تک تم گناہوں سے بچے رہو گے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک لفظ ہے کہ جس وقت اس طرح کی مجلس سجی ہوتی ہے نا، مجلس سجی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کے پروں سے اس مجلس کو ایسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے کے ساتھ آپ نے خزاں کا موسم دیکھا ہو اور اس کے پتے جو ہیں سوکھ چکے ہوں، ایسے درخت کو پکڑ کے ایسے ہلایا جائے نا تو پتے جو ہے وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں، بھاری مقدار تعداد میں گرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مجلس کے اوپر اس طریقے کے ساتھ نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح خزاں کے مہینے میں سوکھے ہوئے درخت کو ایسے ہلایا جائے، اس کے پتے جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مجلس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا، فرمایا کہ النظر الی وجہ العالم عبادۃ، کہ جو عالم ہے نا، عالم اس کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ بھی رائے گاہ نہیں ہے، اس کو چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت بنا دیا گیا، پر شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اور بارہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے مراد عالم ہے، عالم جس کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول کی مراد کیا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کس طرح کی ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کا کلام ہمارے تک پہنچایا ہے تو اس کی مراد کیا ہے۔ اور آپ نے اس کی ایک خاص تفسیر یہ فرمائی کہ یہاں عالم سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو۔ بندہ ہر کوئی کہتا ہے میں جانتا ہوں، بندہ ہر کوئی کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن جاننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جو اس کو جان لیتے ہیں پھر وہ دنیا کی پرواہ کوئی نہیں کرتے، پھر وہ دنیا کی لرزشوں میں نہیں پڑتے، وہ پھر دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتے جو اس کو جان لیتے ہیں۔ اللہ کو جان لینا یہ انسان کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ کی محبت عطا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین ولایت ہے جو بندہ مومن کے دل پہ اترتی ہے، اور یہ پاک دل پہ اترتی ہے۔
جس دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، ایسے دلوں کے اوپر یہ ولایت نہیں اترا کرتی۔ تو یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک عالم جو ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ یہ بھی عبادت بنا دیا گیا۔ اب یہاں پہ علماء کی مجلس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالع را طالع کند۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ یہ دیکھیں نا کس طریقے کے ساتھ ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ایسے مثالوں سے بیان فرما کر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بس سمجھنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو نیک ہے اور بد ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی خوشبو والی دکان میں جاتا ہے، اور اس خوشبو والی دکان میں وہ جاتا ہے تو وہاں پہ اب آپ بھی اگر خوشبو والی دکان میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو خوشبو ہی ملے گی، آپ کے ذہن کے اوپر اثر ہوگی، آپ کا ناک جو سونگھنے کی قوت رکھتا ہے اس میں خوشبو ہی آئے گی، اگرچہ آپ اس کو خریدیں یا نہ خریدیں لیکن اس کا اثر لازمی آپ لیں گے، اس کا اثر آپ پر لازمی ہوگا۔ اور دوسرے بندے کی مثال یہ لوہار کی طرح ہے جس نے بھٹی جلائی ہو اور اپنا کام کر رہا اور اس سے چنگاریاں نکل رہی ہوں اور بندے کے کپڑے جو ہیں وہ جل جائیں۔ اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو اس کی جو بو ہے اس کا اثر انسان کے ذہن کے اوپر لازمی ہوگا۔ فرمایا اسی طریقے کے ساتھ جب صالحین کی مجلس، علماء کی مجلس اختیار کرو گے تو اس کا اثر تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ لازمی ہوگا، اور اگر تم بروں کی مجلس اختیار کرو گے تو بروں کی مجلس اختیار کرنے کا اثر بھی تمہاری شخصیت کے اوپر ظاہر ضرور ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو لازمن قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم عدو العلماء، کہ علماء کی دشمنی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب تم ان سے دشمنی رکھو گے تو اس دشمنی کے نتیجے میں ان اللہ یدخل النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ میں داخل فرما دے گا۔ عالم کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب تم نے ایک عالم سے دشمنی رکھی ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور اس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی لے کے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے دشمنی مت رکھو۔ جب تم دشمنی رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس دشمنی رکھنے کی وجہ سے، کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی جو میراث ہے علم، اس سے تم نے دشمنی رکھی ہے۔ جب تم نے اس سے دشمنی رکھی ہے گویا یہ ایسے ہی ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میراث سے دشمنی رکھ رہے ہو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ایک باعمل عالم دین ہو، جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتانے والا ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے آنے والا ہو، تو ایسے بندے سے بغض دشمنی نہیں رکھنی، ایسے بندے سے پیار کرنا ہے۔ اس کا فائدہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جب تم ان کے پاس بیٹھا کرو گے، ان کے ہم نشینی اختیار کرو گے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو گے تو عبادت بن جائے گی، ثواب ملے گا، تیسرا یہ ہے کہ علم کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ تم حاصل کر لو گے، تیسری بات چوتھی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، پھر یہ ہے کہ تم اس وقت تک گناہوں سے بچے رہو گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی بات جو تمہارے دل پہ اثر کرے اور تمہارے دل کی دنیا بدل جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے انسان کے دل کی دنیا بدلنے کے لیے۔
ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ تو جب تم ان لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو ان سے کہا جائے گا اے جنت والوں مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ اب بندہ جنت میں چلا گیا ہے اور جنت میں پہنچ چکا ہے، اب جنت میں پہنچ کے جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ اے جنت والوں مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ علماء کو تلاش کریں گے، ان سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی ہے کہ جنت والوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کی رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ جس وقت اکٹھے ہو کے وہ علماء کے پاس جائیں گے نا تو وہ کہیں گے تم اللہ کا دیدار مانگو، تم اللہ کا دیدار مانگو، کیونکہ اللہ کا دیدار ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کائنات کی، اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، چاہے وہ جنت ہو، جنت کی نعمتیں ہوں، جنت کی آشائشیں ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور جس وقت ان کو دیدار ہوگا نا جنت ایک طرف رہ جائے گی، جنت کی وہ بہاریں بھول جائیں گے، اس دیدار میں ایسے مگن ہوں گے اور کہیں گے کہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، مزید اضافہ، مزید اضافہ، مزید اضافہ، یعنی کہ اللہ کا دیدار ان کو اس قدر سرور بخشے گا کہ جنت کی اتنی اتنی عظیم نعمتیں جن کا کسی کان نے نہ سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی حسین ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی کہ جگہ جگہ پر اس کا شوق دلایا جاتا ہے، لیکن جب رب کا دیدار نصیب ہوگا تو یہ سارا شوق جو ہے پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اس کے بنانے والا جو مل گیا، اس کے بنانے والے کا جو دیدار نصیب ہو گیا۔ تو اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے کہیں گے، پوچھیں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں۔ تو اس لیے علماء کی مجلس اختیار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، مجھے بھی باعمل بنائے، آپ نے سنا آپ کو بھی علماء کی محبت عطا فرمائے۔